دنیا کی کوئی ایک جگہ ایسی باقی نہ رہی جہاں دعوت و تبلیغ کی محنت نہ پہنچی ہو، چاہے وہ خشکی ہو، زمین کا حصہ ہو، چاہے وہ تری ہو، سمندر کا حصہ ہو، چاہے وہ فضائی حصہ ہو، پلین میں، ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہو، ہر جگہ دعوت و تبلیغ کی محنت پہنچی ہے اور کام ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اور یہ دعوت و تبلیغ کی محنت کیا ہے؟ یہ کوئی الگ جماعت نہیں ہے، یہ کوئی الگ تنظیم نہیں ہے، یہ کوئی الگ تحریک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس محنت کو لے کر مکے میں کھڑے ہوئے، جس خدا کے بول کو لے کر مکے میں کھڑے ہوئے، وہی تو بول بولے جا رہے ہیں۔ اور کیا بولا جا رہا ہے؟ 6 صفات کے دائرے میں جو بات کرنے کے لیے پابند بنایا گیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر آدمی کے لیے دین کی دعوت دوسروں تک پہنچانا آسان ہو۔ یہ دعوت کا طریقہ اگر مشکل ہو جائے گا تو سب لوگ کیسے اس میں شریک ہو سکیں گے؟ اس لیے پابند کر دیا گیا کہ 6 باتوں کے دائرے میں تمہیں بات کرنا۔ کلمہ اللہ سے ہوتا ہے، اس کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، تمہیں بس یہ بولنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں، حضور کی سنت میں 100% کامیابی ہے ہماری، اس کے علاوہ کسی طریقے میں، کسی راستے میں ہمارے لیے کامیابی نہیں ہے۔ یہ ہے کلمہ، اس کی دعوت دینا ہے تمہیں۔ دوسرا، نماز، لوگوں میں چل پھر کر نماز کی دعوت دو کہ ہمارے سارے مسائل کا حل اللہ نے نماز میں رکھا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ نے اپنے سارے مسئلوں کا حل کس سے کیا؟ نماز سے کیا۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی آتی، کوئی واقعہ پیش آتا، اذا فزع امر بادر الى الصلاۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف دوڑتے تھے، اور صحابہ کو بھی یہی سکھایا کہ جو بھی مسئلہ ہو نماز پڑھو، نماز سے مسائل کو حل کرو۔ اور تیسرا نمبر، علم و ذکر، علم، دین کا علم حاصل کرنا، دین کو معلوم کرنا، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، موٹی موٹی باتیں ہر ایک کو معلوم ہونا ضروری ہے بحیثیت مسلمان ہونے کے۔ ایک مسلمان بھی ہے، اسے حلال حرام کا پتہ نہیں ہے تو وہ کس چیز کا مسلمان ہے؟ وہ مسلمان کہلانے کے لائق بھی ہے؟ یہ موٹے موٹی باتیں ہیں، حلال حرام، اس کا علم ہمیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ذکر، بحیثیت مسلمان ہونے کے مسلمان کو ہر وقت اللہ یاد ہونا چاہیے، وہ اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کی یاد میں منہمک رہے تو اللہ بھی اسے یاد کرے۔ اور اس کے بعد چوتھا نمبر، اکرام مسلم، مسلمانوں کا خاص طور پر اکرام کرو، ایثار کرو، خود بھوکے رہو ان کو کھلاؤ، خود پیاسے رہو ان کو پلاؤ، خود تھوڑی سی پریشانی برداشت کر لو، ان کو سکون پہنچاؤ، راحت پہنچاؤ، یہ ہے اکرام مسلم۔ اور پھر 5ویں چیز، اخلاص نیت، ہر عمل کرو اپنی نیت کو پاک کر کے کرو کہ میں یہ عمل اللہ کے لیے کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، صدقہ خیرات کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، ہر عمل ہمارے زندگی کا اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ 5ویں چیز۔ اور آخری چیز، دعوت اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ دین کی محنت، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک سلسلہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک چلا، آخری نبی آپ آئے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب صرف اور صرف اس امت پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ ہم خود 100% دین پر چلنے کی کوشش بھی کریں گے، اور یہ دین دنیا کے کونے کونے تک جتنی ہماری طاقت ہے، استطاعت ہے، اسے پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ بس یہ موٹے موٹے 6 اعمال ہیں جن کو کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے دعوت و تبلیغ۔ اب یہ موٹی موٹی باتیں لے کر دعوت و تبلیغ کی یہ محنت چلی، الحمدللہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچی، اور پوری دنیا آج دیکھ رہی ہے، مسلمان تو مسلمان غیر اسے محسوس کر رہے ہیں کہ تاریخ میں ایسی عمومی محنت کبھی نہیں چلی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے بعد کبھی ایسی عمومی تحریک نہیں چلی ہے، عمومی دعوت نہیں چلی ہے جو دنیا کے کونے کونے تک، دنیا کے چپے چپے تک، پہاڑوں، جنگلوں، خشکی، تری اور فضاؤں تک یہ دعوت پہنچی ہو۔ یہ دعوت و تبلیغ کی ایک بڑی خصوصیت ہے، دنیا کا کوئی فرد اس محنت کا انکار نہیں کر سکتا۔
کہ دنیا کے کونے کونے تک یہ دعوت و تبلیغ کی محنت نہ پہنچی، اور اس کا عام فائدہ دنیا محسوس کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے۔ بظاہر بعض ہیں جو اپنی زبان سے انکار کرتے ہیں، لیکن اندر سے دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہی وہ محنت ہے جو دنیا کے چپے چپے تک پہنچی ہوئی۔ زبان سے تو وہ انکار کرے گا، ہٹ درمی کی وجہ سے، بعض ناگواریوں کی وجہ سے، بعض حالات کی وجہ سے، لیکن دل اس کا انکار نہیں کر سکتا اس محنت کے بارے میں۔